عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تخلیق انسان قرآن کی روشنی میں، قرآن کریم کی آیات میں لفظ انسان جہاں جہاں آیا اس کا کچھ بیان آپ تک پہنچا رہا ہوں. سورۃ القیامہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں نازل ہونے والی سورت. اس میں انسان کا لفظ شروع میں ہے اور ساتھ میں نفس کی بات ہے، لہذا تھوڑی سی گفتگو سنیے. لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم اٹھاتا ہوں روز قیامت کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم اٹھاتا ہوں نفس لوامہ کی. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم ہرگز نہ جمع کریں گے اس کی ہڈیوں کو. اس کے بعد بھی بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یقول الانسان یومئذ این المفر، ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. یہ میں نے آپ کے سامنے اس صورت میں آئے ہوئے انسان کے لفظ جہاں جہاں تھے وہ آیتیں آپ کو پڑھ کر سنائیں. کچھ بات نفس کی اور پھر اس کے حوالے سے تفسیر میں. نفس ذات کو بھی کہتے ہیں، نفس ایک حادثہ، سینس، اس کو بھی کہتے ہیں، اللہ تعالی نے بنائے. اس نفس کی تین حالتیں ہیں، تین نفس بیان ہوئے ہیں. نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. یہ نفس تین طرح. امارہ، برائیوں کو پسند کرنے والا، برائیوں کی طرف جس کا زیادہ لگاؤ. نفس لوامہ، ملامت کرنے والا، غلطی ہو جائے ملامت کرنے والا. اور نفس مطمئنہ، جو بالکل اطمینان کی طمانینت کی حالت میں کہ مطمئن، یہ نبیوں ولیوں کے لیے خاص. نفس لوامہ انسان کا ذکر ہے. میں نے اس لیے آپ سے کہا کہ نفس کی بات کروں کہ نفس لوامہ کی قسم یاد فرمائی. اردو والے قسم کھانا، قسم اٹھانا، اللہ تعالیٰ قسم یاد فرما رہا ہے. حضرت سیدنا امام الاولیاء حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا، نفس لوامہ مومن کا نفس ہے جو ہر وقت اپنی کوتاہیوں، غفلتوں پر اپنے آپ کو ملامت کرتا رہتا ہے. اور صوفیاء کرام کا ارشاد ہے کہ نفس سرکش کو نفس امارہ کہتے ہیں، جو امر کا مبالغہ ہے کیونکہ وہ ہر وقت برے کاموں کا حکم کرتا رہتا ہے. اور جب یہ نفس ما سوا سے قطع تعلق کر لے، صرف اللہ سے لو لگ جائے، تو نفس مطمئنہ. انسان کے یہ تینوں نفس ہیں. اے انسان پہچان، اگر تیرا لگاؤ برائیوں سے ہے، برائیوں کی طرف لپک ہے، تو نفس امارہ ہے. اور اگر بھول چوک ہو جاتی ہے اور پھر تیرا نفس تجھے ملامت کرتا ہے کہ کیا کیا تو نے، توبہ کر، یہ نفس لوامہ اور یہ اچھا ہے. اور نفس مطمئنہ تو بہت ہی اعلیٰ بات ہے، لیکن وہ ہر ایک کا حصہ نہیں ہے.
میں اور آپ اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہم دین کی بات، نیکی کی بات، سچائی کی بات، ایمان کی بات پر لپکتے ہیں یا دوسری طرف. تو یہ میلان خود بتا دے گا کہ ہمارے ایمان اور نفس کی کیا حالت ہے. ہم خود پہچان سکتے ہیں. وہ انسان جو قیامت پر یقین نہیں رکھتا اس کے وسوسوں میں پھنسا رہتا ہے. مرے ہوئے سینکڑوں سال گزر گئے، ہڈیاں بھی ختم ہو گئیں، نام و نشان مٹ گئے، پتہ نہیں مٹی کا کیا ہوا اور کیا ہوا. کتنے سمندر میں غرق ہو گئے، مچھلیوں کا نوالا بن گئے، کتنے چیتھڑے اڑ گئے، ان کی تو بوٹی کا بھی نہیں پتا ہے. تو پھر یہ پہلی حالت پر کیسے لوٹ کر آئیں گے؟ انسان کیسے بنیں گے؟ ہو سکتا ہے کسی ایک آدھے انسان کی بات ہو، سب کا یہ ذکر نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کافر آئے یہ سوال کرنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا جواب دیا اور ان کو بتایا. میں بھی پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ انسان کو اللہ نے بنایا، کوئی نمونہ نہیں تھا. پہلے مٹی سے بنایا، تو بنا دیا، موجود ہے، دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے؟ تو وہ لوگ اللہ کی قدرت کو نہیں پہچان رہے، اس کی حکمت کو نہیں پہچان رہے، اعتراض کر رہے ہیں. تو کسی مسلمان کو بھی اگر شک ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب اس کا ایمان درست نہیں. اس کو شک درست کرنے کے لیے صحیح طرح قرآن پڑھنا چاہیے اور کسی عالم حق سے سمجھ لینا چاہیے تاکہ بات اس کے ذہن میں نقش ہو جائے. یہ قیامت کی طرف مائل کیوں نہیں ہوتے؟ میں یہ آپ کو ایک بات بتا دوں. انسان قیامت کا تصور نہیں کرنا چاہتا کہ حساب کتاب ہو، سب کے سامنے میرے پول کھلیں، میرے جرم کھلیں، کوئی فیصلہ ہو. تو اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے دل حق بات قبول نہیں کرنا چاہتے. اصل بات یہ کہ وہ جو یا تو مور لگی ہوئی ہے یا دل میں اتنی سیاہی آ گئی ہے کہ وہ سچ اب قبول نہیں کرنا چاہتے. اور پھر یہ کہ جن نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں، جو بھی وہ برائیاں کر رہے ہیں، وہ ان کے رگ و ریشے میں سرایت کر چکی ہیں، یعنی ان کی زندگی کا وہ حصہ بن چکی ہیں. اب کسی کو لوٹ کھسوٹ کی، کسی کو کسی چیز کی، جس کو عادت پڑی ہوئی ہے وہ اس میں مست ہے، مگن ہے، وہ اس سے نکلنا نہیں چاہتا. تو وہ باز آنے کا جب سوچنا ہی نہیں چاہتے تو پھر وہ کیسے یقین کریں کہ جی قیامت آئے گی؟ تو وہ کہتے ہیں یہ قیامت کے دن پر ایمان لے آئیں تو یہ یقین پیدا ہو جائے گا، تو پھر تو یہ سارا کچھ ہو نہیں سکتا. تو اصل میں وہ اپنی برائیوں سے پیار کرتے ہیں اور ان برائیوں کی وجہ سے وہ ان میں ایسے مست ہے وہ ادھر ادھر ہونا نہیں چاہتے. تو وہ اس عقیدے کے قریب بھی نہیں جانا چاہتے کہ ایسا وقت آئے گا کہ ہمیں حساب کتاب دینا ہوگا، جو کچھ ہے یہی ہے. اس روز یعنی قیامت کے روز انسان کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ این المفر. اللہ تعالی کے قربان، اس کا کلام کتنا پیارا. یعنی انسان کی حالت یہ ہو جائے گی کہ وہ دنیا میں تو نبی کی بات نہیں سنی، ان کی بارگاہ میں گئے، جواب نہیں تسلیم کیا. تو جب قیامت واقعی آ جائے گی اور یہ دیکھیں گے تو پھر تو رستہ کوئی نہیں ہوگا. آپ کہاں جاؤں؟ یہ کیا ہو گیا؟ یعنی اس کے لیے حیرانی کی بات ہوگی کہ کوئی پناہ کی جگہ مل جائے، کسی طرف نکل جاؤں. تو حیرت این المفر کہ میں جاؤں بھی تو کہاں جاؤں؟ اب تو کہیں جا نہیں سکتا. تو مان لیتے دنیا میں تو کتنا فائدہ ہوتا، کتنی آسانی ہوتی. تو یاد رہے ان کے لیے پھر کوئی جگہ بچنے کی نہیں ہوگی. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. آگاہ کر دیا جائے گا انسان کو اس روز جو عمل اس نے پہلے بھیجے اور جو اثرات وہ پیچھے چھوڑ آیا. یہ اس حوالے سے حضرت ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کے ہمارے پاس حوالے کہ یعنی جو برا یا نیک کام اس نے اپنے سے پہلے بھیجا ہے، اور اخرا سے مراد وہ برا یا اچھا طریقہ جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ آیا ہے اور جس پر لوگ عمل کرتے رہے. یہاں سے پتہ چل گیا کہ جائز اور اچھے کام کو غلط نہیں کہا جا سکتا،
اور جو اچھا کام ہے وہ اگر جاری کیا جائے تو اس کا صدقہ جاریہ ثواب ہوتا ہے. کوئی غلط کام جاری کیا ہے، یعنی کسی جائز چیز کو غلط کہہ دیا، کسی جائز کام کو ناجائز کہہ دیا، تو آپ نے کتنے لوگوں کو نیکی سے روکا اور کتنوں کو. اچھا آیت اتری ہو بتوں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں، لگا دیں آپ اس کو نبیوں ولیوں پر، تو ایسا ظلم اگر کوئی کر دیتا ہے. بخاری شریف میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان کہ مخلوق میں سب سے برے لوگ وہ ہیں جو کافروں اور بتوں کے بارے میں اتری ہوئی آیتیں مسلمانوں پر اور نبیوں ولیوں پر چسپاں کر دیتے ہیں. تو سننے والے کو تو پتہ نہیں. تو آپ اگر بجائے ہدایت کے بہکا رہے ہیں یا سیدھے راستے سے ہٹا رہے ہیں یا برا طریقہ جاری کر رہے ہیں تو یاد رہے اس کے لیے وہاں پر جواب دہ ہیں آپ. اور ہم اتنا جانتے ہیں کہ نیکی کا اجر بندے کو ملتا ہے، اس نے سکھائی ہے، جتنے سیکھیں گے ان کو بھی ملے گا، آگے جتنے کریں گے ان کو بھی ملے گا، ان سب کے برابر سکھانے والے کو ملے گا. تو یہ کتنی اچھی بات ہے. اب بات آئی ہے نفس کی، تو نفس کے حوالے سے ہمیں اب یہ جاننا ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو کیسا بنا. اسی سورہ قیامہ میں آیت نمبر 36 سنیے گا. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا انسان کوئی، جیسے کہتے ہیں نا اونٹ ہے جو چھوڑ دیا، جو مرضی چرتا رہے، چرے نہ چرے، یا جانور، تو کسی چرواہے کے بغیر جس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ پھر وہ کھیت میں جائے جو مرضی کرے. تو ہم نے یہ جاننا ہے کہ کوئی کام انسان نے کیا ہے، نفس کو کیسا بنایا ہے، کتنا سنوارا ہے خود کو، اشرف المخلوقات کہلانے کا خود کو اہل بنایا، یا اس کے خلاف کر کے اپنے آپ کو اسفل سافلین یعنی سب سے گرا ہوا بنایا. تو یہ میرے آپ کے پیش نظر رہنا چاہیے. یہ نہیں ہوگا کہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. دنیا میں نہ اسے کسی چیز کا حکم کیا جائے گا، نہ آخرت میں کیا جائے گا. نہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہم ذمہ دار ہیں، جواب دہ ہیں اپنے کیے کا، جو آگے کر رہے ہیں، جو چھوڑ کے جا رہے ہیں. ذمہ داری کا احساس. تو انسان وہ جو سنور جائے، اچھے کپڑے پہن کے خوشنما لگنا نہیں، آپ ہوں بھی اچھے، ظاہر بھی اچھا ہو، باطن بھی اچھا ہو. اللہ کرے. یہ بیان انسان کے حوالے سے جاری ہے. ابھی کچھ آیات ایسی ہیں جن میں لفظ انسان ہے، ان کا ذکر کروں گا. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا